اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں ہم ایک حج سیریز کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ ہم آخری پروگرام اس سیریز کا آج پیش کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ جو آپ نے عطا فرمایا انسانیت کو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بات کی حج کے حوالے سے، پوری حج کا مفہوم، حج کی تعریف، حج کے معنی، حج کا پس منظر، تاریخ حج کی۔ وہاں سے بات ہوتے ہوتے ہم آگے پہنچے حقیقت حج کیا ہے، روح حج کیا ہے، حکمت حج کیا ہے۔ ہم نے بات کی مناسک کے حوالے سے، ہم نے بات کی کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میرا حج قبول ہو گیا یا نہیں ہوا، کون کون سے انڈیکیشنز ہیں، اشارے ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ میرا حج قبول ہو گیا۔ پھر ہم نے ایک بات یہ بھی کروائی اپنے معزز علماء سے کہ حج کے ذریعے امت مسلمہ یکجا کیسے ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کس طرح حاصل کر سکتی ہے۔ معاشی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، تہذیبی معاملات میں، علمی معاملات میں اور عسکری معاملات میں بہت ساری گفتگو ہماری ہوئی۔ ہم نے بات کی مناسک کے حوالے سے کہ ہم جاتے ہیں، یعنی عمرہ ہو یا حج ہو، اس میں ہم طواف کرتے ہیں، طواف کا مفہوم کیا ہے، پھر سعی کی طرف گئے، پھر منی سے ہم نے بات شروع کی، منی اور اس کے بعد عرفات اور پھر مزدلفہ، اور وہاں سے پھر رمی، نہر، حلق، طواف زیارت، یہ تمام معاملات پر گفتگو تفصیلاً ہمارے معزز علماء نے عطا فرمائی۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع آخری خطبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک ہی حج ادا فرمایا۔ 10 ہجری میں ہم سب جانتے ہیں خطبہ آپ عطا فرما رہے ہیں۔ آپ کے سامنے 1,24,000 صحابہ اکرام مسلمانوں کا ایک ہجوم، اللہ اکبر، بلکہ حجاج موجود ہیں سامنے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطبت فرماتے ہیں تو آپ ایھا الناس، ایھا الناس، ایھا الناس، تمام انسانیت سے آپ مخاطبت فرما رہے ہیں۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ کیا یہ آپ کا خطبہ تمام انسانوں کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے؟ اس پر بھی ہم بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے۔ پھر خطبے کے نکات کیا کیا ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں میگنا کارٹا کے حوالے سے، ہم بات کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق کی جو قرارداد ایک ڈکلیریشن ہے اس کے حوالے سے، لیکن انسانی حقوق کا جو ایک نمونہ اور جو اس کا اظہار ہو رہا ہے آخری خطبے میں جو عطا فرما رہے ہیں، وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی نظیر کہیں ملتی ہے تاریخ میں؟ کوئی ایک نظیر نہیں ملتی۔ انشاءاللہ تعالی ایک نکتے پر بات کروائیں گے۔ میں وقت بچانے کی غرض سے نکات میں سے چند نکات بیان نہیں کرنا چاہ رہا، ہمارے علماء بیان فرمائیں۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے کراچی میں محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ممتاز عالم دین، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، کئی کتابوں کے مصنف محترم ڈاکٹر محسن نقوی۔ اور خواتین و حضرات، لاہور میں تشریف فرما ہیں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، حسب روایت آج بھی آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور حسب روایت آج بھی ہم آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورۃ الفتح، آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظیم۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب کی خدمت میں آخری خطبے کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ فاتح ایران کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر قرآن کریم کی کون سی سورت کی تلاوت فرما رہے تھے؟ سورہ فتح، سورہ یاسین یا سورہ لہب؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213400980، ہمارا دوسرا فون نمبر 0092213452709، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور محترم خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کے ذریعے کوئی بھی ویڈیو کوئسچن رکھنا چاہتے ہیں ہمارے معزز علماء کی خدمت میں تو ضرور روانہ فرمائیے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہے 032182509194۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب، فرمائیے کہ یہ 10 ہجری 9 ذی الحج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ عطا فرما رہے ہیں، کیا ہے یہ خطبہ؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ جب اپنے رفقاء سمیت حج کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں 7 مارچ 632 کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اگلے دن منا میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب طواف زیارت سے واپس تشریف لائے تو پھر بھی خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر 12 ذی الحجہ کو میدان منا سے رخصت ہوتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جی۔ خطبہ حجت الوداع کے حوالے سے ہم اس خطبے کو فوکس کرتے ہیں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے 7 مارچ 632 جمعے کے روز 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے انٹرو میں ذکر فرمایا کہ میگنا کارٹا اور دوسرے بہت سے چارٹر سامنے آئے۔ آپ کے علم میں ہے، یقیناً سب جانتے ہیں کہ میگنا کارٹا اس خطبے سے 600 سال بعد سامنے آیا ہے اور جس کی کل 63 دفعات ہیں۔ اسی طرح سے فرانس کا جو قانون یا فرانس کا جو عالمی کہہ لیجئے ان کے حوالے سے جو انسانوں کے حقوق کے بارے میں انہوں نے بنایا نظام سامنے آیا، وہ بھی اس کے بعد آیا ہے، کہیں 1100 سال بعد۔ اور پھر جرمنی کا اور امریکہ کا بل آف رائٹس، یقیناً یہ سارے بعد میں آئے ہیں۔ اور پھر اقوام متحدہ کا جو عالمی چارٹر ہے انسانی حقوق کا، وہ 1948 میں آیا ہے اور اس کی کل 30 دفعات ہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا جو خطبہ حجت الوداع ہے
اس کی اساسی اور ذیلی دفعات اگر ہم شمار کریں تو وہ تقریباً 118 ہیں، اور وہ اس قدر جامع ہے کہ کسی حوالے سے بھی کوئی پہلو انسانیت کی فلاح کا اس میں نہیں چھوڑا گیا۔ چنانچہ آغاز اس خطبے کا جو ہوتا ہے وہ بہت منفرد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل خطبے کے آغاز میں جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں مجھ سے مسائل سیکھو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آئندہ اس میدان میں تم مجھے کبھی بھی نہ پاؤ۔ اللہ پھر ارشاد جو فرمایا ہے اس میں پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے رنگ، نسل، زبان اور وطن کی بنیاد پر برتری کے تصور کا خاتمہ کیا ہے، ٹھیک، کہ رنگ، نسل، زبان اور وطن کی بنیاد پر کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ چنانچہ خطبے کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا، لوگو ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، تمہارا باپ ایک ہے، کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ رنگ، نسل، زبان اور وطن کی بنیاد پر کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ برتری کے وجوہ اور اسباب دوسرے ہیں، اللہ سے اور خالق سے اور کریٹر سے جتنا کسی کا تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے وہ دوسرے انسانوں پر اللہ کی نگاہ میں برتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمائی خطبے میں، اور وہ ہے دور جاہلیت کی تمام رسوم اور آثار اور دور جاہلیت میں غرور اور فخر اور تکبر کی بنیاد پر حاصل کیے گئے عہدے اور منصب سب کو فرمایا، اضع تحت قدمی، میں ان سب کو اپنے قدموں تلے رونتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دور جاہلیت میں جو انتقام کا جو تصور تھا کہ قتل ایک کرتا ہے لیکن اس کے بدلے میں دوسرے قاتل کے خاندان کو قتل کر دیا جاتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خود سے آغاز کیا اور فرمایا میں اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کے خون کو معاف کرتا ہوں اور انتقام کے اس راستے کو بند کرتا ہوں۔ اسی طرح تیسرا ارشاد فرمایا کہ میں سود کے نظام کو اور سود کے مروجہ نظام کو ختم کرتا ہوں، اسے بھی میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں، اور وہ سود جو لوگوں میں ہمارے خاندان کے حوالے سے کسی کے ذمہ ہے، حضرت عباس کا، میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک بہت بڑا اعلان ارشاد فرمایا کہ دیکھو مجرم کے بدلے میں اس کے خاندان کے دوسرے افراد کو نہیں پکڑا جائے گا، بلکہ جو شخص جرم کرے گا وہ اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا۔ کسی باپ کو کسی بیٹے کے بدلے میں اور کسی بیٹے کو کسی باپ کے بدلے میں نہیں پکڑا جائے گا۔ اسی طرح پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنے خطبے میں جو اگلی بات ارشاد فرمائی وہ بہت محترم اور بہت غور طلب ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں خبردار، تمہاری عزت، تمہاری ناموس، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہارا خون ایسے ہی محترم ہے جیسے کہ یہ مہینہ محترم ہے اور آج کا دن محترم ہے۔ گویا انسانوں کے خون کو اور انسانوں کی جان کو اور انسانوں کے مال کو اور انسانوں کی عزت و ناموس کو سب کے لیے محترم قرار دیا۔ پھر اگلی بات جو ارشاد فرمایا نیک صاحب وہ بہت غور طلب ہے، اور وہ بہت پیاری بات آپ نے پوری انسانیت کے لیے فرمائی کہ دیکھو مسلم کون ہے، مومن کون ہے، اور مہاجر کون ہے، اور مجاہد کون ہے۔ چاروں کی ایسی تعریف فرمائی اور ایسی ڈیفینیشن واضح فرمائی کہ پوری نسل انسانی کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ ایک حدیث میں تو جملہ مسلمان کا ہے، لیکن یہاں خطبہ حجت الوداع میں پوری انسانیت کے لیے ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے پورے انسانیت محفوظ رہے،
اور مومن وہ ہے من امنہ الناس دماءہم و اموالہم کہ دوسرے انسانوں کا خون اور دوسرے انسانوں کے مال اس سے محفوظ ہوں. اور مہاجر وہ ہے من حجر ما نہی اللہ عنہ جو ان تمام کاموں کو چھوڑ دے جن کاموں سے اللہ نے روک دیا ہے. اور مجاہد وہ ہے کہ من جاہد فی طاعت اللہ جو اللہ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے میں محنت اور کوشش صرف سبحان کرتا ہے. اللہ. تو اس طرح سے یہ بڑا جامع خطبہ ہے جس کی باتیں بعد میں جی انشاءاللہ یقیناً، اور انشاءاللہ ایک نقطے پر رک کر ہم بات کروائیں گے، لیکن ابھی ایک اجمالی جائزہ ہم لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بہت ساری گفتگو ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب نے اس خطبے کے حوالے سے، بنیادی حوالہ اور جسے میگنا کارٹا 1215 عیسوی کا انقلاب فرانس کے بعد 1789 کے بعد پھر 1948 یونائٹڈ نیشنز، یہ سب بہت بات کی چیزیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور پوری انسانیت کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں. ایھا الناس سے ہم بات شروع کر رہے ہیں. ارشاد فرمائیے اس کا ایک خلاصہ پہلے، اس کے بعد ایک ایک نقطے پر ہم بات کروائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی پیاری اور گفتگو فرمائی اور بہت ہی دریا کو کوزے میں بند کرنے کی انہوں نے جو صحیح کی ہے. ناظرین کے سامنے اس کا ایک اجمالی جائزہ جو ہے وہ آ گیا خطبے کا. اگر اجازت ہو تو اس خطبے کی کچھ اہمیت کے اوپر ہم بات. جی. پہلی بات تو ہم یہ عرض کریں گے کہ جن غیر مذہبی گویا کہ چارٹرز کا حوالہ دیا گیا، میگنا کارٹا ہو یا فرانس کا وہ ہو یا ہم اس سے پہلے کہ حمورابی وغیرہ کے قوانین کو لے لیں، اشوکا کے اس کو لیں، جی اس میں اور اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے. ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ یہ جو خطبہ ہے ہم لوگ یہ مانتے ہیں تمام مسلمان کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر مہر وحی لگی ہوئی ہے. جی. تو یہ جو خطبہ ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید کے ہی اجزاء ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہو رہے ہیں، طاری ہو رہے ہیں اور آپ اس کو ادا فرما رہے ہیں. جبکہ باقی جو چیزیں جن کا حوالہ ہم لوگ دیتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہو اور یہ ہو وہ ہو، وہ سب ہیومن کنسٹرکٹ ہے. اور ہیومن کنسٹرکٹ جب بھی ہوتی ہے وہ ٹائم پلیس اور سرکمسٹانسز میں قید ہوتی ہے. اس کے مخاطب کچھ لوگ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ لوگوں کا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو غیر معصوم ہیں وہ ہیں. لہٰذا اس میں آپ کو فلاز بھی ملیں گے، پھر چینجز بھی ملیں گے، یہ سب چیزیں ہوں گی. اس میں آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے. دوسری جو اہمیت ہمارے خیال میں ہے اور فقہا نے اس پہ کم توجہ کی ہے جتنا ہمارا ناقص مطالعہ ہے، کہ سورہ مائدہ آخری سورہ ہے کہ جو قرآن مجید کا نازل ہوا، اور اس میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جو منسوخ ہوئی ہو. گویا کہ احکام اسلامی جو سورہ مائدہ میں آ گئے ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر اصل احکام کہنا چاہیے. باقی قرآن اس کی تشریح ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ گویا کہ یہ حدیث پاک کا سورہ مائدہ ہے کہ اس میں جو کچھ آپ نے فرما دیا، جس طرح سے تشریح آپ نے چیزوں کی فرما دی ہے، تو پوری شریعت اسلامیہ کو اسی پیراڈائم میں جو خطبہ کا ہے اسی میں رکھ کے دیکھا جائے گا. سبحان اللہ. کچھ نکات کی طرف ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہ اجمالاً سب بتایا، اسی صورت سے بعض اور باتیں اس قسم کی کہی گئی ہیں جس میں ہم پہلے ایک بات کی اور وضاحت کر دیں کہ خطبہ حجۃ الوداع کسی ایک جگہ یا ایک روایت میں ایک سند کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں کیونکہ مختلف مصنفین نے، مختلف محققین نے مختلف روایتوں کو جمع کر کے اس کو کیا ہے، تو قاری جو ہیں عام جن کو شوق ہے سیرت نبوی پڑھنے کا اس کا، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا تو اس میں تو یہ جز ہے نہیں، یا یہ بات جو کہی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہی یہ بات تو
اس میں لکھی ہوئی نہیں، لیکن یکجا شکل میں آ چکا ہے. یکجا شکل میں آ چکا ہے، لیکن پھر بھی اس میں اختلاف ہے، روایت ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک جگہ ایسی ہے ابھی بھی اس وقت بھی کہ جہاں تمام اجزاء جو مروی ہیں وہ ایک جگہ جمع ہوں. اور اس پہ مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے کہ تحقیق کر کے ایک ایسا خطبہ، یہاں بھی کراچی میں بھی پی ایچ ڈی ہوئی ہے خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر، وہ بھی ہمارے علم میں ہے. لیکن یہ کہ ابھی بھی مسلمانوں پر یہ قرض باقی ہے کہ اس عظیم الشان خطبے کو، اس کے اجزاء کو ایک جگہ جمع کر کے، ایک اس کے ساتھ اس کے اسناد کو جمع کر کے اسے فائنل شکل جو ہے وہ دی جائے. ٹھیک ہے. اب کیونکہ آپ نے بہت اہم بات یہ اٹھائی ہے، بڑی اہم بات، اور ظاہر ہے آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے. ڈاکٹر نثار احمد، جی اسلامک ہسٹری، جامعہ کراچی، جی انہوں نے اسناد کو جمع کر کے کتابی شکل میں یہ خطبہ حجۃ الوداع کو شائع کر دیا. ہمیں معلوم ہے، ہاں نہیں ظاہر ہے آپ سے زیادہ ہمیں معلوم ہے، لیکن دیکھیں اس میں کیا بات ہے. بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اجزاء کو جمع کرتے ہیں، جیسا نثار صاحب نے بہت بڑی کوشش کی، جی ہاں، اور تمام حوالے لے کر تمام آئے ہیں. حوالے جی ہاں، لیکن اس میں بھی بہت سارے حوالے وہ ہیں کہ جہاں سند بیانی نہیں ہوئی ہے، بلکہ صرف وہ جملے جو ہیں وہ جہاں سے بھی اس نے مصنف نے لیے ہوں اور نقل کیے ہوں وہ انہوں نے وہاں نقل کر دی. تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ گویا کہ اسلامی علوم میں یہ ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے کہ ہمارے وہاں گویا کہ تاریخ بھی اسناد کے ساتھ ہے. جی تاریخ طبری کو اگر آپ پڑھیں اور ان کو، تو اس میں آپ کو ہر واقعے کے اسناد جو ہیں وہ مختلف اسناد مل جائیں گے. ٹھیک. ابن ہشام میں یہی ملے گا، ابن اسحاق میں یہی ملے گا، اور دیگر جو منابع ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو احادیث ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ مملو ہیں اسناد سے، اور ہر طرح کی اس میں سندیں آتی ہیں وہ ہوتی ہیں. تو ایک اس کا صحیح متن، ایک ایسا متن کہ جو گویا کہ احادیث اور تواریخ کی جو اسناد ہیں اس کو سامنے رکھ کے ایک متن کو متعین کرنا اور کرنا، یہ ابھی بھی امت پہ قرض ہے. اور یہ ایک بہت بڑا اور ایک بہت اہم کام ہوگا تاکہ ہم اس کے وہ نکات کے جو عام کتابوں میں خطبے نقل ہوئے ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سارے چیزیں ہیں کہ جو اس خطبے میں موجود تھیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو روایت کیا جو جستہ جستہ موجود ہیں مختلف جگہ. تو اس طرح سے ہم ایک مکمل گویا کہ ہم تو اس کو حدیث کی سورہ مائدہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جمع ہو سکے. جی بالکل، اور بہت اہم بات، اور بلکہ تھوڑی آپ کی اجازت سے میں اس بات کا آگے، اتنی اہم دستاویز ہے یہ کہ اس کو تو ان تمام چیزوں کو یکجا کرنے کے بعد اس خطبے کو ہر گھر میں آویزاں کرنا چاہیے، ہر گھر میں، اور یہ دیوار پر موجود ہو اور آتے جاتے اس کو پڑھا جائے. اور خاص طور کے اوپر ایوان صدر میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، اسمبلیوں میں، سینٹ میں، وہاں یہ چیز جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اب بلند ہو کر رحمت للعالمین کی جو رحمت ہے اس سے اور رب العالمین کی ربوبیت سے متصل ہو، اور دنیا کے لیے ایک ایسا پیغام دو کہ لوگ کھینچ کر اس پیغام کی طرف. جی بالکل. اور وہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایوان بالا کی طرف یہ بات جائے، جو پارلیمنٹرینز ہمارے، یا ہماری بیوروکریسی ہے، وہ سول بیوروکریسی ہو یا ملٹری بیوروکریسی ہو، ان کی، ڈاکٹر سرفراز صاحب، ان کے پاس بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ کچھ گفتگو آپ نے فرمائی تھی کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے ہوئے تھے. یہ فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مٹی کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اپنے اندر عز اختیار کرو، ہماری حیثیت کیا ہے، اور کوئی قبائل نہیں، کوئی تعصب نہیں. جو ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ خطبے میں اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے، مکرم وہ ہے جس کا تقوی بلند ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں ذرا جب آغاز فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خطبے کا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ حمد و ثنا، تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی. اللہ اکبر. یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. میں نے جو آیت آج انتخاب کی تھی کہ هو الذی
ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین شہیدا. اس کو ذرا جوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کس کس طرح فرمائی، اور یہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق سے اٹھنے والی صدا، آغاز ہونے والی صدا یہاں تک کیسے پہنچتی. دیکھیے جی کیا کیفیت ہے. انیق صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے اچھی بات کی طرف توجہ دلائی کہ ایک یہ خطیب جو آج خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہا ہے، آج سے ٹھیک 10 سال پہلے مکہ سے اس حال میں رخصت ہوا کہ صرف 3 افراد اس کے ساتھ ہیں، اور مکہ کی ایک غار میں کچھ دن گزارنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ سے اس انداز سے رخصت ہو رہے ہیں کہ صرف 4 افراد کا قافلہ ہے، اور وہ دن میں ایک طرف ہو جاتا ہے نگاہوں سے اوجھل اور رات کو چلتا رہتا ہے، اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پہلی ریاست قائم کرنے کے بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے لیظہرہ علی الدین کلہ کی کیفیت اللہ نے ظاہر کی کہ 10,000 مربع میل پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا پھریرا لہرا چکا ہے. اور جو ہستی 3 افراد کے ساتھ مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی، آج 1,24,000 یا بقول مسلمان منصور پوری رحمہ اللہ 1,44,000 اپنے رفقا کو خطاب کر رہی ہے. کیا کیفیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں جو باتیں ارشاد فرمائیں، میں چاہوں گا ہم ان کی طرف ذرا زیادہ توجہ دیں، ورنہ جیسے ڈاکٹر نثار صاحب نے کام کیا، اسی طرح مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم نے بھی اس پر بہت عمدہ کام کیا ہے اور بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن ٹھیک ہے، ضرورت تو رہتی ہے ہمیشہ، کام انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا، تعیشو، لوگو زندگی اس انداز سے گزارو، الا لا تظلمو، خبردار ظلم نہیں ہونا چاہیے، ظلم سے پاک معاشرہ قائم کرو. یہ جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. خبردار ظلم نہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے. اور آخر میں ارشاد فرمایا، فلا تظلموا انفسکم، اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ جب تم دوسروں پر ظلم کرو گے تو تمہاری جان کیسے ظلم سے بچ پائے گی. پھر مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خاص طور پر خبردار، انما المسلم اخو المسلم، انما المسلمون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت و ناموس کو پامال نہیں کرے گا، خاص طور پر غیبت کر کے پامال نہیں کرے گا، خاص طور پر ظلم کر کے پامال نہیں کرے گا. اگر کسی کو ضمانت دی ہے تو ضامن اپنی ضمانت کا ذمہ دار ہوگا، اور مانگے کی چیزیں اور قرض اور امانت تم نے ادا کرنی ہے. یعنی ہدایات ہے پوری نسل انسانی کو. اور پھر جو ارشاد فرمایا لا تشرکو باللہ، خبردار اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، شرک سے پاک معاشرہ قائم کرنا ہے. پھر فرمایا دیکھو خبردار، لا تزنو، زنا نہیں کرنا ہے، معاشرے کو بدکاری سے پاک معاشرہ قائم کرنا ہے. لا تسرقو، چوری نہیں کرنی ہے، چوری سے پاک معاشرہ قائم کرنا ہے. یعنی ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کی تلقین دی جا رہی ہے اس خطبے میں، پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند معاشرہ، کہ اگر یہ چیزیں برقرار رہیں گی تو معاشرے میں فساد قائم ہوگا. اور خبردار، تم نے ملک کو اور زمین کو، اللہ کی زمین کو فساد سے پاک رکھنا ہے، بچانا ہے، فساد سے محفوظ رکھنا ہے. اور یہ یعنی عجیب بات ہے انیق صاحب کہ جو معاشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر اس خطبے کی ایک ایک جزی کو سامنے رکھا جائے. اب دیکھیے حقوق کے بارے میں خاص طور پر ارشاد فرمایا، ان استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں خاص وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ بھلے کا سلوک کرنے کی. خبردار، ان لنسائکم علیکم حقا،
تمہاری بیویوں کا بھی تم پر ویسے ہی حق ہے جیسے تمہارا ان پر حق ہے. کیونکہ تم نے اللہ کو گواہ بنا کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا. اور میں کہتا ہوں سورہ بقرہ کی یہ آیت ہمارے لیے اس حوالے سے رہنما ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تمہارا ان پر حق ہے ویسے ان کا تم پر حق ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور لہنہ ڈاکٹر صاحب اس کی تائید کریں گے کہ لہنہ میں حقوق کا ذکر پہلے کیا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ فرائض کا ذکر بعد میں کیا کہ ان کے حقوق کو ان کے فرائض پر مقدم رکھتے ہوئے مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خیارکم لنسائہم. تمہارے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں. اپنی مستورات کو، اپنی عورتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تحفظ دے رہے ہیں اس خطبے میں. اسی طرح ماتحتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ خبردار اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال رکھنا. علیق صاحب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں تو آپ کی زبان مبارک پر آخری کلمات الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، ان پر ظلم نہ ہونے دینا. انسان اپنے اخلاق اور رویوں میں پہچانا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ ماتحتوں کے ساتھ کیسا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں جہاں اور باتیں ارشاد فرمائیں وہاں ارکان اسلام کی ادائیگی کا بھی حکم فرمایا نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو خوش دلی کے ساتھ، حج کرتے رہو، روزے رکھتے رہنا. اگر یہ سارے کام تم خوش دلی کے ساتھ کرتے رہو گے تدخل الجنت بسلام، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے. گویا انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ جو حقوق اللہ ہیں ان کی ادائیگی کا بھی اس خطبے میں حکم دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایک نقطے پر تفصیلاً بات ہو سکتی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب جو بات فرما رہے تھے کہ غلاموں کا خیال رکھنا، آپ کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو تم کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پہنو انہیں پہناؤ. اللہ اکبر. خواتین کے تعلق سے جو گفتگو ہوئی، آج بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں. ایک نئی چیز تو کیا اب تو پرانی ہو گئی، فیمنزم. اب یہ تحریک، اللہ اکبر، نسائیت کی تحریک، یعنی عورت کو حقوق کے نام پر کیا کرو کہ عورت کو باہر نکالو، گھر سے باہر نکالو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ آپ تمہارا مقام گھر ہے. اور بات ہو رہی تھی کہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. قرآن کریم یہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے. ارشاد فرمائیے خواتین کے تعلق سے خطبے میں ہمیں کیا درس دیا جا رہا ہے؟ ہم تو یہ بات عرض کرتے ہیں بھی آپ کی بات سے میں قرآن مجید کی اس آیت جب آپ پڑھ رہے تھے ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، جی تو مان ایک خیال ہمارے ذہن میں آیا کہ ان فیمنسٹ سے یہ پوچھیں کہ کون ہے کہ جو اپنے لباس کو جو وہ پہنتا ہے، جی ہیں کون ہے کہ جو وہ ایسے ہی لیے ہوئے پھرتا ہے اور اس طرح سے سب کو دکھاتا پھرتا ہے، وہ کرتا ہے. اور جو یہ بلیغ تعبیر ہے، خیر اس کے اوپر کسی وقت اور بات ہوگی. بنیادی طور کے اوپر جیسے ایک ایک نقطے کو ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا وہ کیا. غلاموں کے حوالے سے ہم ایک بات عرض کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آپ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھی. تو حضرت نے پوچھا ہمارے اور آپ کی تعلیم کے لیے کہ کیا میں تمہارا برا آقا ہوں، کیا میں تمہارا اچھا آقا نہیں ہوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے بہتر آقا کون ہو سکتا ہے؟ تو کہا پھر یوں کانپ کیوں رہے ہو اور رو کیوں رہے ہو؟ کہا مجھے ایک بات فرما دیے کہ کیا مرنے کے بعد بھی
اور قیامت میں بھی جنت میں بھی میں آپ کی اسی طرح سے غلامی میں حاضر رہوں گا، جی مجھے یہ سعادت حاصل ہوگی نہیں۔ میں اس خوف سے رو رہا ہوں اور اس خوف سے کانپ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی رفاقت جو ہے مجھ سے چھوٹ جائے۔ اللہ تو غلاموں کے ساتھ جو رویہ اور جو حکم ہے، جیسے اس خطبے میں بھی ارشاد فرمایا گیا، دیکھو جو او ما ملکت کا جو ترجمہ کیا ڈاکٹر صاحب نے ایمانوں کو، کہ یہ جو ترجمہ کیا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں، حالانکہ اس کا ترجمہ عام طور پہ لونڈیوں سے کیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان کی جو لطافت اور بلاغت ہے، ڈاکٹر صاحب نے بالکل کہنا چاہیے کہ بہترین ترجمہ فرمایا ہے کہ جو بھی تمہارے زیر دست ہیں ان کے ساتھ تمہیں جو سلوک کرنا ہے وہ یہ سلوک کرنا ہے۔ اور پھر اس مساوات آدمیت جو ہے اس کو شروع میں ہی بیان فرما دیا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنی تھی، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جو آئے مبارکہ آپ نے دہرائی ہے۔ تو ہم اپنی جگہ کے اوپر سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے 2-4 کتابیں پڑھ لی ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو زیادہ مقام دے دیا۔ دوسرا کچھ پیسے کے حوالے سے سوچ سکتا ہے، تیسرا خوبصورتی کے حوالے سے سوچ سکتا ہے۔ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے ایسی یہ سب افتخار جو ہے یہ مفتخرات کو ایسا ختم کیا ہے اور ایک ہی بات کہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جب ہم یہ آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں تو ہمیں فتح ایران جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے، اور اس میں یہ کہ جب آپ کا قاصد پہلے تو جب قاصد آپ کے تشریف لے گئے ہیں تو جو ان کا حلیہ بیان کیا گیا، ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کا حلیہ وہی عرب کی جو تھا ہوا کرتا تھا، ایک تہمت باندھے ہوئے اور ایک پہنے ہوئے اور نیزہ ہاتھ میں، اور اس کا کارپیٹ جو ہے وہ پورا کٹتا ہوا یہاں سے وہاں تک چلے جا رہا ہے۔ کہ یہ کون گستاخ ہے جو اس طرح سے چلا رہا ہے؟ بھائی یہ آخری رسول کا نمائندہ ہے، اور آخری رسول کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ اس کا کوٹ نہیں دیکھا جاتا، اس کا پینٹ نہیں دیکھا جاتا، اس کی کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی، اس کا یہ جو تقویٰ، یہ اس کی طہارت اور جو چیز ہے نا وہ معنی رکھتی ہے، وہ کرتی ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جو اس نے آپ کا نام مبارک پھاڑا، چاک کیا اس نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بد دعا دی، وہ کیا۔ تو یہ جو معایر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہیں جس طرح سے، تو اسی خطبے میں ایک جز یہ ہے کہ دیکھو کسی کا مال نہ لینا الا بطیب نفس ہی، سوائے اس کے کہ وہ خود کوئی تمہیں وہ کرنا چاہے دے، کوئی مال دے تو، ورنہ یہ کہ وہ مال جو ہے وہ تمہارا حرام ہے۔ ایک مسلمان کا مال، اس کے عرض، اس کی ناموس، سب چیزیں دوسرے مسلمان کے اوپر حرام قرار دی گئی۔ اور یہ بات ہم عرض کریں گے اس موقع کے اوپر کہ یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ کسی کے ارے اس کے 20 فرض کے 20 روپے تو تھے جو دکاندار کے باقی تھے اور ہم بغیر دیے ہوئے دوسرے محلے میں شفٹ ہو گئے، وہ 20 روپے کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے کہ سرقہ نہیں کرو گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، کسی کا مال طیب نفس کے علاوہ دوسرے کا مال جو ہے اپنے پاس نہیں رکھو گے۔ یعنی اس میں کئی شقیں ہیں فقہی اور کئی شقیں ہیں اخلاقی کے جو اس میں انوالو ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو عذاب ہوگا، جس کی وجہ سے انسان کو عذاب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور یہ خطبہ ہمارے لیے ایک اتنی اہم دستاویز ہے کہ اس کا ترجمہ ہم تو کہتے ہیں کہ جو خاص طور پہ بڑی کلاسز ہیں کہ جہاں اس کے نکات سمجھ میں آ سکتے ہوں، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں وغیرہ میں، یہاں تک کہ BA تک میں، اس خطبے کو شامل نصاب کر کے یقیناً شامل نصاب ہونا چاہیے، بلکہ تو ہم نے آغاز میں ایک بات کہی تھی کہ اس کی کاپیز کرا کر ہر گھر میں دیوار پر آویزہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ آتے جاتے اسے پڑھیں۔ اور پھر آپ نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارے اور جو ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے، اشرافیہ ہے، وہ ضرور اسے دیکھے۔ ڈاکٹر صاحب میں اس سے پہلے کہ اگلا سوال رکھوں ڈاکٹر سرفراز اعوان صاحب کی خدمت میں، آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی خطبے میں کہ غلو سے بچو، دینی معاملات میں غلو سے بچنا۔
تم سے پہلے کی قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوں. تباہ ہوئیں. ارشاد. ہاں یہ تو قرآن میں بھی آیت ہے کہ لا تغلو فی الدین. دیکھیں غلو فی الدین دو طرح سے. ایک غلو فی الدین یہ ہے کہ ہم دینی جو حقائق ہیں ان میں افراط و تفرید کریں. جی ہاں. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا رویہ جو ہے اس میں غلو پایا جاتا ہو. ان دونوں باتوں میں ایک فرق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی ذات مبارک وہ ہے کہ بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. سبحان اللہ. لیکن اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے میں یہ بعدس خدا والا جو لفظ ہے نا یہ جو قید ہے اس کو نکال دیتا ہے تو پھر وہ غلو فی الدین کرتا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ معراج کے بیان میں سورہ نجم میں جہاں یہ آیا کہ دنا فتدلی حتی کان قاب قوسین او ادنا، یعنی اتنا قریب اتنی قربت دکھلائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کہ او ادنا کہہ کے پھر چھوڑ دیا، مزید نہیں بیان کیا. لیکن ہے کیا کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ سب چیزیں ہیں لیکن بعدس خدا. تو اس طرح سے ہم غلو فی الدین کے مرتکب ہوتے ہیں. نمازیں پڑھنا ہے، ظاہر ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، ٹھیک ہے، معراج مومن ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کل دین جو ہے وہ نمازی ہے، سارا دن انسان نمازی پڑھتا رہے اور کہے کہ اس کے علاوہ مجھے تو کوئی دوسرا کام ہی نہیں کرنا. یا روزہ ہے، یا حج ہے اور دیگر چیزیں ہیں. تو یہ غلو فی الدین جو ہے وہ عقائد میں اور اعمال میں دونوں میں افراد و تفرید نہیں آ جاتا ہے. یہ اس سے منع فرمایا گیا. ٹھیک. دوسرے انسان کا رویہ ہے. انسان کا رویہ یہ ہے کہ مثلا ہمارا جو دین کا فہم ہے تھوڑا بہت، ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں آپ کے اوپر مثلا تفوق حاصل ہے، اور اگر آپ نے کسی بات کو کسی اور طرح سے بیان کیا تو اب ہم آپ کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھیں، یا آپ کی تعبیر کو ہی مطلق غلط سمجھیں، یا آپ کے خلاف عناد ہم دل میں لے کے بیٹھ جائیں، دوسروں کو آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیں. اللہ اکبر. تو یہ سارے رویے جو ہیں یہ معاشروں کو تباہ کرتے ہیں. جی. وہ رویہ بھی تباہ کرتا ہے اور یہ رویہ. جی تو پھر کہاں گیا کہ انما المومنون اخوہ، مسلمان اور مسلمان بھائی بھائی ہے. آپ فرما رہے ہیں حجت الوداع کے موقع پر. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. ارشاد فرمائیے کہ بہت سے نکات ابھی بھی باقی ہیں، لیکن دو تین میں چاہتا ہوں کہ نکات ضرور سامنے آ جائیں، اور آج کا جو معاملہ ہے یعنی لمحہ موجود سے بھی ہم اسے جوڑ دیتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں. اس پر کچھ تو بات ہو گئی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے حوالے سے. آپ فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج ہم میں کیا وہی تعصب کی اینک، وہی تعصب کا زنگ، آج یہ جو عرب لیگ، یہ عرب لیگ، یہ عرب، یہ عجم، میں مسالک پہ نہیں آ رہا ابھی، مسالک پہ یہ سنی، یہ شیعہ، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ تو اور یعنی کیا عرض کیا جائے. اتنا بڑا خطبہ ہمارے سامنے، اتنا بڑا پیغام ہمارے سامنے، اور ہم کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں. ارشاد. بالکل آپ نے صحیح ارشاد فرمایا. میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جب قیادت یہ کہنا شروع کر دے کہ نحن ابناء فرعون، ہم آل فرعون ہیں، ہم فرعون کی اولاد ہیں، سربراہان مملکت اس طرح کے کلمات کہنا شروع کر دیں تو پھر نتیجہ اسی طرح سے ہوتا ہے امت کے بکھرنے کا. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے غلو فی الدین کی بہت خوبصورت تعبیر ارشاد فرمائی، اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی خطبے میں ایک اور ارشاد بھی ہے، اور وہ بہت توجہ طلب ہے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا، جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ و خیرات کرتے رہنا، جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرتے رہنا، شیطان کے جالوں سے چوکنے رہنا، جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کھب نہ جانا، یہ ساری باتیں اس خطبے میں ارشاد فرمائیں. وہاں اور جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو مسلمان حکمران ہے بلا وجہ اس کے خلاف
کوئی مہم جوئی شروع نہ کر دینا اور اخلاص اپنے اعمال میں رکھنا. وہاں ایک بہت خوبصورت بات جو ارشاد فرمائی وہ ہے کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. خبردار خبردار میرے بعد کہیں ایسی سچویشن نہ اختیار کر لینا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ. ایک دوسرے کا قتل انسان کا قتل جرم ہے اور ایک مومن کا قتل صرف مسلکی اختلاف کی بنیاد پر، صرف یہ اس بنیاد پر کہ وہ میری رائے کو کیوں نہیں قبول کرتا اور میری رائے کے تسلط کو کیوں نہیں برداشت کرتا، اس کو قتل کرنا. لا ترجعوا بعدی کفارا، حضور نے فرمایا یہ تو کفار کا رویہ ہے. یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کی گردنیں میرے بعد کہیں اس بنیاد پر کاٹنے نہ شروع کر دینا. یہ جو انسانوں کا قتل ہے اور مسلمان کا قتل، حضور نے فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مؤمن. ایک مومن کا قتل ایک طرف اور پوری دنیا پر زوال کا آ جانا ایک طرف، مومن کا قتل اس سے بھی بھاری ہے. لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار. اگر آسمان و زمین کے رہنے والے بالفرض ایک مومن کے قتل میں شریک ہوں، اللہ سب کو اوندا منہ جہنم میں ڈالے گا. تو ہم اس خطبہ حجت الوداع سے کیا سبق لے رہے ہیں؟ آپ یعنی اوپر چلے جائیں، ملکوں میں، شام میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. اور اپنے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے صرف مسلکی اختلاف کی بنیاد پر. بندگان خدا اپنے اکابر کے رویوں کو دیکھو، اپنے بڑوں کے رویوں کو دیکھو، ان میں کتنی وسعت ظرفی تھی. تمام تر اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ صلح جوئی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اور پاکستان میں ایسا رہا ہے، پاکستان میں لوگ زندہ رہے ہیں اس طرح سے. لیکن آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی سراسر خلاف ورزی ہو رہی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ خبردار لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کہیں ناشکرے اور ناقدرے نہ بن جانا. یضرب بعضکم رقاب بعض، کفار کا رویہ اختیار کرتے ہوئے ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو. حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے اور اگر وہ واقعتاً کافر نہیں ہے تو یہ کفر پلٹ کر اس پر آ جاتا ہے. ہم کس حوالے سے یہ کفر کی پرچیاں تقسیم کر رہے ہیں اور کفر کے بم جو ہیں وہ ایک دوسرے پر چلا رہے ہیں؟ اس رویے پر ہمیں غور کرنا ہوگا. اور خطبہ حجت الوداع ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ امت میں اتفاق آئے، امت میں اتحاد آئے، امت کی کثرت کا اظہار ہو. حضور نے فرمایا اس خطبے میں آخر میں فرمایا کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام کی امتیں سامنے آئیں گی اور انبیاء اپنی امتوں کی کثرت پر خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے. کہیں وہاں مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا، کہیں وہاں مجھے شرمسار نہ کر دینا. امت کی تفریق، امت میں اگر اس طرح سے ٹکڑیوں میں بٹ گئی ہے اور ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے تو یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک کیسے ہوگا؟ اگر سارے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں تو پھر تو یہ کفرستان ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. الحمدللہ یہ پاکستان ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا اکثریتی ملک ہے اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے، مسلکی رویوں میں اعتدال کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں گے. پھر اس خطبے پر ہم عمل کرنے والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. محترم ڈاکٹر سرفراز احمد اعوان صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور کتنی اہم گفتگو آپ دونوں نے عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمیں اس گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری خطبہ یہ صرف مسلمانوں سے مخاطبت نہیں کر رہا، یہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہے. ایھا الناس ایھا الناس ایھا الناس، اس پر گفتگو ہو چکی ہے. کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ فاتح ایران کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کون سی سورت تلاوت فرما رہے تھے؟ سورہ فتح یا سورہ یاسین یا سورہ لہب؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213400980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345270009، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات اگر آپ اپنا کوئی ویڈیو کوئسچن ریکارڈ کروانا چاہیں واٹس ایپ کے ذریعے تو ہمارا SMS ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ اگر آپ پاکستان ہی میں رہتے ہوئے واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 032182500194۔ ڈاکٹر صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں جنہوں نے کوئی اس کا صحیح جواب بتایا بہت سارے افراد کے ساتھ، اور ان کی خدمت میں ہم دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ میاں علی عماد قریشی سکھر سے۔ میاں علی عماد قریشی صاحب سکھر سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میاں علی عماد قریشی صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے، آپ قبول فرمائیے۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کے عیب دیکھنے لگتا ہے وہ کسی اور پر عیب نہیں لگاتا، جو اپنے نفس کے عیب دیکھنے لگتا ہے وہ کسی اور پر عیب نہیں لگاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔